ایک اور واقعہ آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اکثر حج پہ آتے تھے۔ ایک دفعہ حج کرنے آئے تو ان کے محلے کا ایک نوجوان حج کرنے آیا ہوا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو پہچان لیا، بات کرنے لگے تو اس نوجوان نے کہا کہ امام صاحب طواف باندھا ہوا ہے، طواف احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں، اس لیے باتیں کرنے کی بجائے ہم اللہ اللہ کر لیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اللہ کر لیتے۔ طواف ہوتا رہا، اللہ اللہ کرتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب بھی وہ مجھے نوجوان ملتا، بات کرنے لگتا، وہ یہی بات کہہ کے ٹال دیتا کہ جب اللہ کے گھر آئے ہوئے تو اللہ اللہ کر لیتے ہیں، باتوں میں وقت نہیں گزارتے۔ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اسی نوجوان نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ قبر میں بھی مجھے قرآن کی تلاوت نصیب کر دینا، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر قبر میں وقت نہیں گزرے گا۔ ہمارا وقت گزر جاتا ہے نا، جس کو محبت ہو قرآن سے، نماز سے، ان کا وقت نہیں گزرتا نماز اور قرآن کی تلاوت کے بغیر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، نماز تو دنیا کی زندگی میں ہے، دنیا کی زندگی عمل کی جگہ ہے، قبر عمل کی جگہ نہیں، اجر کی جگہ ہے، وہاں نماز نہیں ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر میں علی کا دل نہیں لگے گا، اس لیے کہ علی کا دل نماز کے بغیر نہیں لگتا۔ میں اور آپ علی کے ملنگ بنے ہوئے ہیں، بڑا زبان سے کہتے ہیں علی علی، مگر علی کا دل نماز کے بغیر نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں لگتا۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر قبر میں نماز کی اجازت نہیں تو علی کا دل نہیں لگے گا قبر میں۔ تو خیر وہ نوجوان بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ قبر میں بھی مجھے قرآن کی تلاوت کی اجازت دے دینا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، وہ نوجوان بیت اللہ کے قریب بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ امام شافعی نے سوچا کہ اس کے قریب بیٹھ جاتا ہوں، آج اس کے ساتھ بات ضرور کروں گا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کے قریب گئے تو اس نے قرآن کی تلاوت ختم کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی انتظار میں تھا، میں آپ کی انتظار میں تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ بات کہہ کر اس نے اپنی جیب سے کچھ درہم دینار نکالے، امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ ظہر کے بعد میں فوت ہو جاؤں گا، ان درہم دینار سے میرا کفن خرید لینا، میرا جنازہ پڑھا کے جنت المعلیٰ میں مجھے دفن کر دینا، اس لیے کہ آپ میرے محلے کے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کرنا چاہا مگر اس نوجوان نے بالکل روک دیا، اگلی بات نہ پوچھنا۔ امام شافعی کہتے ہیں ظہر کی نماز اس جوان نے میرے ساتھ پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد طواف کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب اس کی روح پرواز کر گئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کفن خریدا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا گیا، جنت المعلیٰ میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں میرے دل میں تجسس تھا، یہ جو نوجوان دعا کر رہا تھا کہ اللہ قبر میں مجھے قرآن کی تلاوت کی اجازت دے دینا، توفیق دے دینا، آیا اس کی دعا قبول بھی ہوئی کہ نہیں؟ یہی تجسس تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا رہا، اللہ مجھے دکھا دے وہ جوان قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کچھ سال بعد پھر حج پہ آیا، کسی بندے کا جنازہ میں نے پڑھا، اس کی تجہیز و تدفین میں شامل رہا۔ جنت المعلیٰ میں جب ہم گئے، اس بندے کی قبر جب کھودی گئی، اتفاق سے اس کی قبر اسی جوان کی قبر کے ساتھ کھودی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو اس جوان کی قبر کی دیوار یوں پھٹی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی جوان قبر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایسا قرآن کے ساتھ لگاؤ اور قرآن پڑھنے کا ذوق اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب